الرحیم جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی باتیں امانت ہے۔ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ امانت صرف اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو مال حوالے کر دیں یا کسی کو کوئی چیز حوالے کر دے اور اس کو دے دے کہ بھئی یہ آپ اپنے پاس امانت رکھو، پھر جب میں مانگوں تو دوبارہ میرے حوالے کر دے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ مجلس کی باتیں امانت ہے، یعنی یہ چیزیں بھی امانت میں داخل ہے کہ جو آپس میں ہم مشترکہ مجلس سے لگاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ بھی اس مجلس کے حد تک ہونی چاہیے۔ یعنی ایک مجلس کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جگہ کسی دوست کے ساتھ مجلس لگی تو اس بات کو پھر آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی مخالف ورزی کرے، اور یعنی جو وعدہ کیے وہ پیمان کیے اس کا پاس نہ رکھے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کسی کو امانت حوالے کرے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے۔ اور اس وجہ سے جو مجلس کی باتیں یہ بھی ایک امانت ہے، کیونکہ اس بات کی وجہ سے یہ جو دنیا میں معاشرے میں یہ جو بگاڑ آ رہا ہے، جو فساد آ رہا ہے، جو جھگڑے اور جو لڑائیاں پیدا ہوتی ہے، جو قتل و قتال ہوتی ہے، یہی کہ اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان لڑائی اور جھگڑا اور فساد کا مرتکب ہو جاتا ہے، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور شیطان اس کو اتنا طول دیتے لڑائی جھگڑا اور حسد، بغض اور نفرت دوسرے انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی باتیں امانت ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا تدخل الجنت قطات، کہ جو چغل خور انسان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ چغل خوری کی وجہ سے یہ سارا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مجلس اور یہ مجلس کی جو باتیں ہیں یعنی اس کو اپنے پاس رکھ کے ان کی تشہیر اور ان کو پھیلائے نہ۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔